جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تو سلے دے پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین اور جی ناظرین خبر شامل کریں جناب ملتان پریس کلب دے اندر جناب برگیڈیئر کیسر مہیش صاحب اور جناب سریکستان ڈیموکریٹ پارٹی دے چیئرمین رانا فراز احمد نون صاحب اور سیاسی اور سماجی ڈھیر ساری شخصیات موجود ہیں اور اتھا پریس کانفرنس تھی پئی ہے سن دیں انہوں دی اپنی زبانی کہ کیا آکھنا ہے انہوں دا صوبے دے حوالے دے نال یا سیکٹریٹ دے حوالے دے نال سرائکی وسیب دے حوالے دے نال کیا آکھنا ہے انہوں دا سن میں نے تو کو پریس کانفرنس ہماری آواز پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تمام پارٹیسپنٹس جو کہ نام رانا ذیشان صاحب پہلے لے چکے ہیں اور اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا رانا فراز نون صاحب کا جو سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ قوم پرست جماعتیں جتنی بھی ہیں جی ہم نے سب سے کوشش کی، رابطے بھی کیے۔ یہ واحد جماعت ہے جنہوں نے اپنا اعتدال پسند ایک رویہ رکھا، ماڈریٹ سوچ رکھی اور ہمارے ساتھ اس آواز کا حصہ بنے۔ باقی جو کچھ ہیں ان کے اپنے تحفظات ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی دور ہو جائیں اور ہم ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی اپنی ایک نمائندگی ہے اور پراپر تنظیم سازی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے، رجسٹرڈ ادارہ ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کم از کم ہمارے ساتھ ایک آواز اٹھا رہے ہیں۔ خالد کھوکر صاحب ہمارے بائی سائڈ پہ بیٹھے ہیں جی، ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ خالد سنگیڑا صاحب نہایت شکر گزار ہیں۔ شیر زمان صاحب تشریف لائن نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے ایکس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے اور ان کی نہایت شکر گزار ہیں۔ میڈم رخسانہ ان کے نہایت شکر گزار ہیں۔ حبیب الرحمان اکبر صاحب نہایت شکر گزار ہیں، تشریف لے آئیں۔ باقی ملک اقبال نون صاحب اور باقی تمام دوستوں جو سامنے بیٹھے ہیں میڈیا کے بھی اور باقی ٹیچر یونین کے میں الطاف صاحب، تو اگر کوئی نام مس ہو جائے تو آپ علامہ حبیب الرحمان صاحب جی میں لے لیا نام صاحب، لے لیا۔ حبیب الرحمان اکبر صاحب جے یو آئی کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ۔ نیاز بھٹا صاحب جو ساؤتھ پنجاب کے تاجران کمیٹی سے، تو میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس تقریب میں آئے ہیں اور اپنا ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے اس کا نام لینا وہ تو سارے ہی ہیں، نواب عامر گل صاحب ہیں، خواجہ شعیب صاحب ہیں، رانا ذیشان صاحب ہیں، یہ تو ہم سارے کیونکہ میزبان ہیں اس لیے میں ہر ایک کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ ملک سامان حسن صاحب ہیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے میڈیا کا جو کردار ہے جی اس اہم مسئلے کے اوپر، مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے ایک ادارے کے ساتھ ان کی سوچ کے مطابق چل رہے ہیں جی جنہوں نے خود سب سے پہلے انیشیٹو لیے اور ایسے کڑوے سوالات کیے ہیں انہوں نے اقتدار کے حکمرانوں سے کہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ پریس کانفرنس سے بھاگ گئے۔ تو اس اہم کردار پر ہم مبارکباد دینا چاہیں گے تمام میڈیا کے اداروں کے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا۔ ہمارے جو آج کی بات چیت ہے جی اس کا اور پہلے دن سے جو ہم کر رہے ہیں اس میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جی ہمارا کوئی سیاسی منشور نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی اس میں کوئی ہم اپنی پوزیشن نہیں، مفاد نہیں ہے، پوزیشن نہیں بنانا چاہتے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر تمام جو طبقات ہیں، آل واکس آف لائف، جن سے ہم ملے ہیں پچھلے 3 سے 4 مہینے، وہ سارے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ متفق ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پچھلی پریس کانفرنس میں کچھ حضرات تھے، پچھلی جو ہم 3 کر چکے ہیں، آپ چہرے دیکھ چکے ہیں، اور آج جو اس وقت اویلیبل نہیں تھے یا جن سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تھی وہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنا موقف بھی دیں گے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو بھی نیا صوبہ ہے اس کا مرکز صرف ملتان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی منظور نہیں ہے۔ ہمارے تمام اضلاع ملتان کے سراؤنڈنگ میں، چاہے وہ بھاولپور ہے، ڈی جی خان ہے، بہاڑی، بکھر، لیا، جنگ، رینجر خان، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، وسیب کا خطے کا حصہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اور یہ تمام اضلاع کے بھائی اور قائدین اور سیاسی لیڈرشپ
حق پہ فیصلہ کرے، میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے. جب صوبے بنتے ہیں تو انتظامی اور ایڈمنسٹریٹو لائنز کے اوپر ڈیسیژنز ہوتے ہیں. جو میٹروپولیٹن بڑی سٹیز ہوتی ہیں ان کو دارالخلافے بنائے جاتے ہیں، دارالحکومت بنائے جاتے ہیں. سو اٹ از ون پوائنٹ ایجنڈا. نو وے وی وونٹ ایکسیپٹ اینی ادر کیپٹل سٹی ادر دین ملتان. یہ بڑا کلیئر پیغام دینا چاہتے ہیں ہم تمام حکمرانوں کو اور اپنے وسیب کے، اپنے خطے کے، ملتان کے لوگوں کو، عوام کو، کہ پلیز جو اگلا لائحہ عمل ابھی ہم دیں گے آخر میں، اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور جو ہمارے سیاستدان ہیں اس علاقے کے قابل احترام ہیں، ان کو بھی گزارش کروں گا کہ یہ آواز وہ اقتدار تک پہنچائیں، اسلام آباد، لاہور تک پہنچائیں. 11 مارچ سے میں نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی اور الحمدللہ 4 مہینے گزر گئے ہیں. اس میں یہ قافلہ جو ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے. اس میں علماء کرام صاحبان ہیں، اس میں ہر پیشے سے لوگ ہیں، اس میں تاجر صاحبان ہیں، ہوٹل انڈسٹری، لیبر یونینز، باقی امپلائیز یونینز، جو لوگ اس ایک غلط فیصلے سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کو اس دھرتی سے پیار ہے. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی لڑائی ہو آپس میں شہروں کی. سیاست کے اوپر اگر اس خطے کی محرومی کو دکھانا ہے یا اس خطے کے حقوق کا قتل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. وے ڈو وی اسٹینڈ ناؤ. آج 11 تاریخ، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ ہم ایک چلے تھے اکیلے اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہستیاں، جو شخصیات، جن طبقات کی نمائندگی پچھلی 3 پریس کانفرنس میں ہو چکی ہے، ابھی آپ کو نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. تو اگر کوئی ایوان میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ جی یہ لوگ چند لوگ ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، ہمیں مجبور مت کریں کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کے اوپر یہ سیاستدان مجبور ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ میں سب کو کہوں گا کہ پلیز مہربانی فرما کر ہوش کے ناخن لیں اور ہمارا وسیب کا، اس خطے کا، اس جنوبی پنجاب کے لوگوں کا، اس خطے کے لوگوں کا، اس وسیب کے لوگوں کا مقدمہ صحیح طریقے سے لڑیں. ملتان کی جو اہمیت ہے جی وہ میں پہلے پریس کانفرنس میں واضح کر چکا ہوں. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. جیوگرافیکل لوکیشن دیکھ لیں آپ اس ملتان کی، آپ ڈیفینسبلٹی دیکھ لیں، ڈیفینس کے پوائنٹ سے ملتان کی لوکیشن دیکھ لیں. آپ اس کا انفراسٹرکچر، ہوٹلز، ایئرپورٹ، سی پیک، موٹر ویز، ایک چیز آپ دیکھ لیں. اس کے اوپر اس میں یہ بڑی واضح ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس کو میرٹ پہ فیصلہ کریں. جیسے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی آپ سیاست مت کھیلیں. آپ کے لیے، ملتان کے سیاستدانوں کے لیے، جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں کے لیے، حکمران چاہے وہ حکمران جماعت میں یا غیر حکمران جماعت میں نہیں ہے، اپوزیشن میں ہیں، ان کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے پہ پریشر اتنا ہے کہ آپ ریفرینڈم کرا لیں، آپ جنوبی پنجاب کا ریفرینڈم کرا لیں، فیصلہ جو بھی ہوگا ہمیں منظور ہوگا. گورنمنٹ کے جو سٹانس ہیں، جو ہمیں لگ رہا ہے، جس سے جو ہمارے اپنی ویژولائزیشن ہے، اس میں بار بار بات کی جاتی ہے ہمارے ایک اور حصے کی جو ہمارے بدن کا حصہ ہے، بہاولپور. ان کے ادھر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے جی. وہ مطالبہ تھا ریاست بہاولپور کو اگر سے بنانا ہے تو آپ اس سے پہلے اور ریاستیں بھی تھیں. آپ خیرپور ریاست بحال کریں، آپ کلات ریاست بحال کریں، آپ سوات بحال کریں. تو ہم اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن ہمیں بیوقوف نہ بنائیں یہ باتیں کر کے. سپلٹنگ آف سیکٹریٹس کہ جی آدھا ادھر ہوگا آدھا ادھر ہوگا، تیتر پٹیر نہیں چلے گا. اگر آپ نے سپلٹ کرنا ہے تو جنوبی پنجاب کا قتل کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ لاہور کا ایک سیکٹریٹ بنائیں پنڈی میں، کراچی کا ایک سیکٹریٹ بنائیے خیرپور یا حیدرآباد میں، کوئٹہ کا ایک سیکٹریٹ سب سیکٹریٹ بنائیے کلات میں جا کے. اگر آپ نے ملتان کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو آپ کے پی کے کا ایک سیکٹریٹ ہزارہ ڈویژن میں بنائیں نا، ایبٹ آباد میں بنائیں. پہلے وہ کریں، اس کے بعد ہم حاضر ہیں. بٹ شروعات ایسا نہ کریں جس سے آپ اس عوام جو پہلے ہی محروم ہوئی ہیں. جب ہم کہتے ہیں محروم اور مظلوم ملتان تو اس کی مزید
مظلومیت اور محرومیت کو مت بڑھایا جائے. مجبوری ہے, سیاسی مجبوری ہے, ہمیں پتہ ہے ساروں کو کیا مجبوری ہے ہم کو. ایک فریجائل گورنمنٹ ہے تو اس کا کوئی اور حل نکالیں. میرا مشورہ یہ ہوگا, یہ ہم سب بھائی اس چیز پہ متفق ہیں کہ گورنمنٹ اگر اپنی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں, اپنی فریجائلنیس کو کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالیں. ہمارے ارمانوں کا خون مت کریں. اس کے بعد کچھ دوست ہمارے جو یہاں بیٹھے ہیں جی, وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. تو میں صرف اگلا جو لائے عمل بتانا چاہوں گا جو ہم تحریک آواز ملتان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کر رہے ہیں 4 مہینوں سے اور آگے کریں گے, اور انشاءاللہ یہ دوست اور بھی بڑھتے جائیں گے. اس میں ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی جس کی تاریخ 18 اگست ہے. میں تمام ملتان اور آس پاس کے ضلع کے باشعور عوام کو پیغام دینا چاہوں گا کہ یہی ٹائم ہے, اب نہیں تو کبھی نہیں. برائے مہربانی اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے نکلیں اور اس احتجاجی ریلی کا حصہ بنیں. ایکچوئل ٹائمنگ ہوں گے ریلی کے وہ ایوننگ میں 4-1 بجے کا 4 بجے شام. مزید اس کے اشتہار جب آئیں گے تو اس میں کلیئر بھی ہو جائے گا. لیکن 18 اگست کو ریلی ہوگی. اس کا روٹ اور اس کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ ہم کنوے کر دیں گے. اس کو میری اس پوائنٹ پہ سیاست دانوں کو بھی دعوت ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے تو ہم ان کا سہارا بننے کو تیار ہیں. مسلم لیگ کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, پی ٹی آئی کی قیادت, آئیں اور اس ریلی احتجاجی ریلی کا حصہ بنیں. اور آس پاس کے ضلع کی جو قیادت ہے ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی. جب ریلی پہ اینڈ پہ اس سے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا کہ اس سے آگے جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا. ظاہری بات ہے وہ اس سے بڑھ کے ہوگا. میں اس موقع پہ بہاولپور کی جو قیادت ہے میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ ہمیں دیکھ لیں ہم لوگ کون ہیں. ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, اپنا حق مانگ رہے ہیں. آپ آئیے پلیز, ہمیں حکم کریں, ہم حاضر ہو جائیں گے. ڈائلاگ کرتے ہیں, میرٹ پہ فیصلہ کریں. اپنا حصہ لیں, آپ ضرور لیں, ہم نہیں چاہتے ہر ضلع اپنا حصہ لے, لیکن بیٹھ کے بات چیت کریں. احتجاج پہ نہ جائیں, ہم مظاہروں پہ نہ جائیں, ہم بیٹھ کے آپس میں بھائی مل کے اس خطے کا فیصلہ کریں. میں نے پہلے عرض کی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کا ریفرینڈم کرانے تھے, گورنمنٹ کو بے شک کرا لے. اور اگر ان گزارشات پر اگر ہمیں کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ ملا تو اگلا جو قدم ہے وہ احتجاجی ریلی سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوگا, اور اس کا اعلان انشاءاللہ ہم ریلی کے اینڈ پہ کریں گے. بہت مہربانی. بریگیڈیئر صاحب, دفاعی لحاظ سے آپ چونکہ آرمی سے رہے ہیں اور مجھے یاد ہے 2016 میں آپ نے ایک مشقیں بھی میں وہاں گیا تھا. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ دفاعی نقطہ نظر سے تار جو سیکریٹریٹ ہے وہ اہم ہے یا باولپور, دفاعی نقطہ نظر سے؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں اس فورم پہ بیٹھا ہوں جی. میں ٹھیک ہے, میرا ایک ادارے سے تعلق رہا کوئی 34-35 سال, اور وہ ایک ایسا قابل احترام ادارہ ہے. آج ہم جو کچھ ہیں اس ادارے کی وجہ سے. آج اگر ہم سکون سے سو رہے ہیں تو اس ادارے کی وجہ سے سو رہے ہیں. تو پہلے تو اس فورم پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا اس ادارے کے حوالے سے. جو میں نے بات کی ڈیفینسبلٹی پوائنٹ آف ویو سے, اس میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ دشمن کے کسی حملے کا جو پہنچ ہے وہ بہاولپور اور ملتان کو کمپیریزن کریں یا باقی جو ڈیپر ڈسٹرکٹس ہیں, ڈویژنز ہیں, ان کو کمپیریزن کریں تو ہر سٹیج پہ جو اگلے ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے بہتر ہیں دفاعی انداز سے. باقی جو ہم کویشچن آنسر کریں گے وہ بعد میں کریں گے جی. پہلے ذرا اگر باقی بھائی بات کر لیں. تھینک یو مچ جی. سب سے پہلے رانا فراز نون صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ. تمام پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے شارٹ نوٹس پہ بریگیڈیئر صاحب کا اور ہمارا جو ایک مشترکہ کاز ہے اس پہ لبیک کرتے ہوئے سن آف سائل ہونے کا ثبوت دیا. ملک صاحب نے جب اس بات کا آغاز کیا تو بہت سارے دوستوں نے ہمارے تحفظات اپنے ظاہر کیے, لیکن
ہماری ایس ٹی پی کی سینٹرل کمیٹی کا اور کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا واحد نقطہ یہ تھا کہ دراصل ان کا اور ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے. یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا مرکز ملتان، اور ہم بھی 30 سالہ جو جد و جہد تھی ہمارے بزرگوں نے شروع کی، اس میں بھی یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارا اس وسیب کی محرومیوں کا مداوع علیحدہ صوبہ ہے، سیپریٹ پروونس ہے، اور اس کا مرکز ڈیفینیٹلی ہر لحاظ سے 100% ملتان بنتا ہے. دوست پوچھنا چاہ رہے تھے جو بات میں جواب دے دیتا ہوں. اگر ہم پہلے بہت سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی واضح اپنا موقف دے چکی ہے کہ ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ جیسے باقی صوبوں کو شناخت دی ہے، حالیہ 1970 میں بلوچستان بنا پاکستان بننے کے بعد، حالیہ پختونخوا اور گلگت بلتستان بھی ثقافتی شناخت کے ہیں. ہمارا حق تو یہی بنتا ہے اور اس کی خواہش ہونا بھی ہمارا فطری تقاضا ہے. لیکن موجودہ صورتحال المسلط کے تحت اس وسیب کا حق لینے کے لیے یہ چاہے جس نام سے صوبہ دیں، چاہے نیازستان بنائیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم بھاگنے نہیں دیں گے. اس ایشو کو بنیاد بنا کے ہم اپنے وسیب زادوں کو حق سے محروم نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہمارا بریگیڈیئر صاحب سے اسی لیے کمپیریزن ہو گیا کہ باقی دوست چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے شناخت پھر حقوق، ہم کہتے ہیں نہیں پہلے حقوق مل جائیں، شناخت بھی انشاءاللہ ہم لے لیں گے. اور اسی لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. دفاعی نقطہ نظر سے ملک صاحب کے ساتھ بھی اور باقی دوستوں سے جو ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں ڈسکس ہوتا رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی بتا دوں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حالات دشمن ملک سے خراب ہوتے ہیں تو ان کا جو جنگی جیٹ طیارہ ہے F-17 وہ 30 سیکنڈ میں بہاولپور کراس کر سکتا ہے، جبکہ ملتان پہنچنے کے لیے اس کو 3 منٹ 3.40 سیکنڈ 3 منٹ 40 سیکنڈ چاہیے. اس لحاظ سے آپ بہت زیادہ سیفسٹ سینٹرل پلیس ہے. اور آپ پرکار اٹھا کے نقشے پہ رکھ لیں، پورے پاکستان کا جو سینٹرل ہب بنتا ہے وہ یہ وسیب بنتا ہے، اور پورے وسیب کا جو سینٹرل ہب بنتا ہے وہ ملتان بنتا ہے. اس لیے ملتان پورے پاکستان کا بھی سینٹرل ہے. آپ اٹھا کے اس کو موازنہ کر لیں پرکار رکھ کے، یا جو لوگ جغرافیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے. لہٰذا ہماری 10 بستہ حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے یہی اجرک پہن کے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میں آپ کی جنگ لڑوں گا جا کے. چلو آپ نے منشور میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن تاریخی شب سے بھی بدتر یہ اجالا نکلا. ہمارے وسیب کے لوگ جو خواب سجا کے بیٹھے تھے کہ 100 دن میں صوبہ بن رہا ہے، یہ کوئی زبانی بات نہیں تھی یا سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ریٹن معاہدہ موجود ہے جس کی میں کاپی میڈیا کے دوستوں کو پرووائڈ کر سکتا ہوں، اور میڈیا کے دوستوں کے پاس لازمی وہ ویڈیو فوٹیج موجود ہوں گے جب یہی اجرک ہمارے وسیب کی نمائندہ، یہ کوئی سیاسی اجرک نہیں ہے، یہ وسیب کی نمائندہ اجرک ہے جو آپ بھائی بھی پہنتے ہیں، یہاں کا ہر بندہ پہنتا ہے. یہ پہن کے ہمارے لوگوں سے شاید وہ بے وقوف بنانا چاہتے تھے یا ووٹ لینا چاہتے تھے، تب وعدے بھی ہوئے، معاہدے بھی ہوئے، لیکن وہی ہمارے ساتھ سابقہ حکمرانوں والی وہی روایت دہرائی جا رہی ہے، وہی بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. 100 دن کی بجائے 600 دن گزر گئے، 700 دن ہونے والے ہیں. لیکن زمیں جنبد نہ جنبد گول محمد، جب ریزسٹنس بڑھی، لوگوں نے وسیب زادوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا، یہاں پہ احتجاج شروع ہوئے، تو جا کے ہائی کورٹ بار کو ہم اسٹیج پہ ویلکم کرتے ہیں. کو مختصر کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خدارا حکمران ہمیں وائلنس کی طرف نہ لے جائیں، مجبور نہ کریں. ہم اس خطے کے پرامن آج تک 30 سالہ تحریک میں کبھی وائلنس نہیں کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحریک اسی طرح اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، اور اس خطے کا جو صوفیہ کا جو ایک طرز عمل ہے پیار محبت والا وہی قائم رہے، اور ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے کیے جائیں، ورنہ یہ قوم اضطراب کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اب سیکٹریٹ کے نام پر مذاق پھر ایک کر دیا ہمیں آپس میں الجھانے کے لیے. پہلے بہاولپور صوبے کے نام پہ یہ اسی طرح کیا جاتا تھا. جب بھی یہ تحریک کسی پروان کی طرف یا منزل کی طرف بڑھتی ہے تو اسی طرح کے شوشے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہیں.
چیمہ صاحب کا بین کردار ہے، وہ آپ سب دوست جانتے ہیں، جنہوں نے وسیب زادوں پہ انتہائی ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے رہے ہیں، احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، دوست میڈیا کے بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس عزم کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، پھر جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے میرے وسیب کی مٹی، مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ اب چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔ اور جتنے دوست تشریف سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس آواز میں لا کے سب شامل ہوئے۔ آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے سنا کہ بہاولپور صوبہ کا دارالخلافہ بن رہا ہے، تو اس دن میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچی، کیونکہ اگر سب کچھ ملتان میں ہے، نیشنل ایئرپورٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملتان میں ہے، سی پیک ملتان میں ہے، موٹر وے ملتان سے گزر رہی ہے، تمام تر وہ انفراسٹرکچر جو ایک صوبے کے لیے دارالخلافہ کے لیے چاہیے وہ ملتان میں ہے، آبادی ملتان میں ہے۔ دارالخلافہ کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ آبادی کے لوگوں کو کنٹرول کرنے، لوگوں کے لیے امن و امان پیدا کرنے کے لیے۔ وہ امن و امان پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو کثرت ہے عوام کی وہ ملتان میں ہے، یعنی چند لاکھوں کی خاطر اگر آپ بہاولپور میں ہمیں بہاولپور والے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ عام شہری زیادہ کہاں رہ رہے ہیں، وہ ملتان ہیں جی۔ اور پہلے بھی ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں کہ ہماری تعلیم کا بجٹ لاہور چلا گیا، صحت کا بجٹ لاہور گیا، سیوریج ملتان سیوریج کا بجٹ لاہور گر گیا۔ میں ایز اے کاشتکار آپ کو عرض کروں کہ جو ہم نے شوگر سیس کے پیسے دیے اپنی جیب سے سڑکوں کے لیے، وہ پیسہ بھی لاہور میں جا کے خرچ ہوا۔ یہاں پہ وہ پیسہ خرچ، ہمیں 1 روپے بھی اس سے کوئی سڑک بھی نہ بنی۔ یہ وہ ناانصافیاں تھیں جس کے خلاف ہم نے پاکستان کسان اتحاد بنایا، اور پاکستان کسان اتحاد بنانے کا مطلب یہی، مقصد یہی تھا کہ تمام سہولتیں عام شہری تک پہنچیں۔ آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس لیے میں بہت زیادہ تکلیف میں عام شہری کے لیے، کہ ہم نے گندم بیچی 1400 روپے من، آج ہمارے شہری بھائی جو عام غریب آدمی ہے وہ 2400 روپے خرید کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے سب سے بڑے، کیونکہ جب تک ہم عام لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، عام لوگوں کی بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ یہ آواز نکلنی چاہیے، عام لوگوں کی آواز نکلنی چاہیے، خواص اس میں شامل نہیں ہوں گے جی، میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں جی۔ جب تک عام لوگ اس میں نہیں آئیں گے اور ہم عام لوگوں کی بات نہیں کریں گے، چاہیے یہ کہ ہم اس پلیٹ فارم سے عام لوگوں کو مفت اور بروقت انصاف فراہم کروائیں۔ اور وہ کب کروا سکتے ہیں؟ کہ جب ہم وہ تمام ادارے تمام جہاں ملتان میں لا کے بٹھائیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بے حس لوگ ہیں، میں حقیقت بتاؤں، ہم نے میں آج تک کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اس لیول پہ آواز بلند نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت تک میں نے کوئی ایسا پاکستان اپنے جنوبی پنجاب میں کوئی ایسا ایونٹ نہیں دیکھا جس ایونٹ کے تحت ہم جا کے اپنا کچھ حق چھین کے آتے۔ حق کبھی ملتا نہیں جی، چھیننا پڑتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وائلنس نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، تو پھر ہم گھر بیٹھ جائیں، پھر ہمیں کچھ ملے گا ہی نہیں۔ ہمیں اپنا حق لینے کے لیے اپنا حق چھیننا پڑے گا، ہمیں روڈ بلاک کرنے پڑیں گے، ہمیں ٹرینیں بلاک کرنی پڑیں گے، ایئرپورٹ بند کرنے پڑیں گے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس ملک میں ایسے انصاف نہیں ملتا، ایسے اس ملک میں جینے کا حق ایسے نہیں ملتا، جس ملک میں بغیر کچھ خرچ کیے انصاف نہ ملے۔ جب تک یعنی کہ انصاف لینے کے لیے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لینی پڑتی ہے، رشوت دینی پڑتی ہے جس ملک میں، اس ملک میں آپ کہاں پرسکون ہم باتیں کریں کہ جی ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے، کوئی یہ نہیں کریں گے، کچھ وہ نہیں کریں گے۔ ہمیں میرے بھائی اگر ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمیں پالیٹکس سے نکل کر، سیاست سے نکل کر، اور میں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ آواز ملتان نہیں ہے، یہ آواز جنوبی پنجاب ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ڈی جی خان ساتھ ہے، راجن پور ساتھ ہے، مظفر گڑھ ساتھ ہے، لیا ساتھ ہے، جنگ والے کرے ہم اسی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بکر والے کہتے ہیں اسی میں شامل ہونا، لودھا والے کہتے ہیں، ویاڑی والے کہتے ہیں، خانے وال والے کہتے ہیں، سب لوگوں کی یہی آواز ہے، یہ آواز جنوبی پنجاب ہے۔ ہمیں سب کو ساتھ لینا چاہیے۔ اگلی ہمیں ایک بلکہ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک سیمینار رکھنا چاہیے، سب کو انوائٹ، ہر کوئی کھڑا ہو کے اپنا مدعا بیان کرے، اپنے آ کے وہ مقدمہ بیان کرے کہ کتنی تکلیف میں ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں جی، اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا آج تک وہاں جا کے اسمبلیوں میں مقدمہ پیش نہیں ہوا۔ جنوبی پنجاب سے بڑا مقدمہ جی زراعت کا، اگر وہ پیش نہیں ہو سکا آج تک، ہم وہ حق نہیں لے سکے۔ ہمیں آج تک میں واضح کہہ رہا ہوں جی، آج کی ڈیٹ تک ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا گیا۔ جو پاکستانی کے حقوق ہیں، جو انسان کے حقوق ہیں،
وہ آج تک ہم حاصل نہیں کر سکے. ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں آج، لیکن یہ صوبہ ہمارا حق ہے، ہر لحاظ سے ہمارا حق ہے، اور ہم اپنا حق انشاءاللہ چھین کے لیں گے. لیکن اس حق سے ہم پولیٹکس کو نکالیں گے، ہم سیاست کو نکالیں گے، خود کو نکالیں گے، اپنی ذات کو باہر نکالیں گے، اپنی ذات کی بات نہیں کریں گے. اور آج کے بعد میں اوپنلی کہہ رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے تو آج کے بعد ہم کسی کا فوٹو نہیں ہوگا، صرف صوبے کی بات ہوگی. وہاں پہ تمام مکاتب فکر مل کے، آج جتنا ہم مکاتب فکر مل کے بیٹھے ہیں، تمام مکاتب فکر مل کے، وکلا بیٹھے، علماء بیٹھے، سب سے بڑی طاقت ہے یہ لوگ. تاجر بیٹھے ہیں، سب سے بڑی طاقت ہے. تاجر کا جب دکان کا مسئلہ بنتا ہے تو پورا پاکستان بند ہوتا ہے، لیکن جب اپنے بچوں کی بات ہے، اپنی بات ہے، اس وقت تک بالکل کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، صرف اس عہد کے لیے نہیں آئے تھے، قیامت تک کے لیے آئے تھے. انہوں نے جو سوچا تھا وہ قیامت تک کے لیے تھا. ہمیں اپنے کم از کم اپنے فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے، مستقبل کے لیے سوچنا، مستقبل کے لیے بات کرنی چاہیے. اور ہمارا مستقبل اسی میں ہے کہ یہ سیکریٹریٹ جو بن رہا ہے، یہ صوبہ، یہ ملتان میں ہو. اور یہ ابھی تو سیکریٹریٹ ایک لالی پاپ ہے جی، میں آپ کو واضح عرض کر دوں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. ایک سیکنڈ سر، ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے خالد صاحب نے. میں تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا بیٹھا ہے، ہمارا ایک پیغام جانا ہے جی. بہت اچھی بات ہے. میں نے ایک اکیلے کام شروع کیا تھا، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، تو اس کو آواز ملتان سے ہم نے ایک سلوگن دیا. ابھی الحمدللہ ہمارے یہ مشورے چل رہے ہیں کہ اس کو نام کیسے ہونا چاہیے. اور یہ باقی آواز وسیع، آواز جنوبی پنجاب، جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی جو ہے نا کوئی فیصلہ ہو جائے گا. وسیب کی آواز ویسے خوبصورت نہ سرائکی ہو نہ جنوبی پنجاب. سوال آخر میں کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا والے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ میں یہ کہوں گا ہمارے میڈیا والے بھائی ہیں جو ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. اسٹیج پر بیٹھے تمام خابرین، میں چند گزارشات کروں گا. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ کبھی ہمارے بہاولپور والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے اچھے ہیں کہ ہمارے کوئی دشمن تو نہیں، ہم پاکستانی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا وجود. لیکن جب بھی ہمارا وجود ہے وہی، جب بھی بات ہوتی ہے صوبے کی، پہلے بہاولپور والے کبھی صوبے کا نام نہیں لیتے. جب کوئی صوبے کی بات ہوتی ہے تو کبھی کوئی محمد علی درانی آ جاتا ہے، کبھی کوئی طارق بشیر چیمہ آ جاتا ہے. یہ کیا ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ آپ بتائیں گے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کون انہیں لے کے آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں چند باتیں، صرف 3 پوائنٹ ہیں میرے، کہ کبھی گورنمنٹ نے ہمیں صوبے کے نام کی بات اب بعد میں ہوگی ڈسکس، کوئی نام ہو، جیسے فراز نور صاحب نے فرمایا کہ نیازستان بنا دیں جی، باجوستان بنا دیں جی، جو مرضی بنا دیں، ہمیں صوبہ چاہیے کہ جنوبی پنجاب کا. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے پوچھا ہے ڈی جی خان والوں سے، جھنگ والوں سے، لئیے والوں سے، راجن پور والوں سے، یا مظفر گڑھ والوں سے کہ کون کیپٹل کیا ہونا چاہیے، سیکریٹریٹ کہاں ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں کسی نے یہ بات نہیں کی. تو ہم یہ میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا، انہیں بھی شامل کریں. یہ ان کا بھی، ہم سب کا جو ہے نا اکٹھی کاز ہے، یہ ہماری اکیلی کاز ہے، ان کی کاز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ دیکھیں کہ ملتان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، اس حساب سے جو ہے نا، اس حساب سے آبادی کے تناسب سے سارا کیا جائے. اس کے بعد ہمارے وکلا والی سائڈ پہ جو بات آ جائے جوڈیشری کی، ہمارے یہاں ہائی کورٹ بینچ ہے، اس میں کتنے ججز ہیں، کتنے 12 ججز کام کرتے ہیں یہاں پہ. اب آپ بہاولپور بینچ کو دیکھ لیں، وہاں 4 جج بیٹھتے ہیں. بھائی یہ چیزیں دیکھیں آپ کہ یہاں کتنی تعداد ہے، کتنی کیسز کی تعداد ہے، کیا ہے، کتنے یہاں لٹیگنٹ، اگر فرض کیا سیکریٹریٹ بنتا ہے تو وہ کتنے. تو ہم سیدھے کتنا کہیں گے کہ سیکریٹریٹ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملتان میں بنے گا، اور ہم سب اس میں سب متفق ہیں. ہم بہاولپور والے بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اتنے سارے جو ضلع ہیں ان کو، اتنی عوام کو، اتنی مخلوق کو تنگ نہ کریں. اگر آپ یہاں تک آئیں گے تو آپ کو بہت کم فاصلہ ہے. اگر کوئی لئیے سے چل کے بہاولپور جائے گا اس کا کیا حال ہوگا، یا کوئی جھنگ سے چل کے وہاں، یا راجن پور سے جائے گا. یہ سب باتیں مد نظر رکھیں. اور باقی جو ہمارے جو ہے لائے عمل نیکسٹ، وہ جیسے ہماری قیادت بیٹھی ہے
اور میں اتنا بتاتا چلوں کہ ملتان سے جب بھی کوئی تحریک چلی ہے، چاہے وہ تحریک ہو کوئی بھی سیاسی یا بغلا کی، الحمدللہ الحمدللہ وہ ہمیشہ پایا تکمیل تک پہنچی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم سیکریٹریٹ ملتان میں رکھیں گے اور اپنا علیحدہ ہم صبح لے کے رہیں گے. تھینک یو. جو ہمارے ایپکا ہے، پیرامٹر اسٹاف ہے اور نیشنل پروگرام ہے، ہم کیسے مہر صاحب کی بات پہ اور ملتان کے عوام کے لیے ہم صرف ملتان کے لیے کہیں گے کہ ملتان سے ٹرین ہونا چاہیے. آبادی کے لحاظ سے، ہائی کورٹ کے لحاظ سے، مسٹر دیکھیں ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملتان سے انٹرنیشنل وضاحت ڈساں کہ پورا وسیب الحمدللہ اسرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی پورے وسیب اپنا وجود رکھتی ہے اور تنظیم سازی ہے. سارے تمام ڈسٹرکٹ لیا بکھر جنگ بیجی خان مظفر گڑھ تمام دوست سارے نال رابطے جن تمام نالن اور تمام دا سارا دوسری بار پہلے ایک متفقہ کٹ ہے انہوں تمام یہ آخیا کہ اصل ملتان دی مرکزیت تے سب متفق ہے اور یہ نو کمپرومائز. انشاءاللہ کل ساری انہوں تمام دوستاں قوم پرست تنظیماں جماعتاں دی بھی ہی جگہ تے ہی وقت پریس کانفرنس ہو سی، بلکہ 2 بجے تمام دوستاں کو ول ایک دفعہ اپیل ہے کہ شرکت کرے سن. اور نال اگر انشاءاللہ ملک صاحب دے نال اساں انشاءاللہ پورے وسیب پہ جنہاں کو کٹھے دورہ بھی کریں دے پہ لے کے 14 کو ساری لودھرا تو لے کے بہاولپور تک ایک بڑی ریلی ہے. بیسیکلی تو ایسا آزادی ریلی کا نام لیتا ہے لیکن مقصد سارا یہ ہوئی ہے کہ بہاولپور تک وان کے اپنا پیغام دوں. ملک صاحب سارے نال شانہ پہچانا حسن تمام دوست جڑی تھے آج موجود ہیں انہوں کو بھی شرکت کی دعوت ہے. بہت شکریہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو شرکت کی دعوت ہے. یہ جو باتیں ہوئی ہیں ہم سب باتوں کی تعریف کرتے ہیں. بطور خالد سنگیرا یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، بہاولپور والے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری بیوروکریسی کو پتہ نہیں ہے کہ ملتان ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے جنوبی پنجاب کے ساتھ ایک سائڈ پر جو ہے سیکٹریٹ بنانا، اس لیے کہ ہمارے جو لیا سائڈ کے میاں والی سائڈ کے بکر سائڈ کے لوگ ہیں، جنگ سائڈ کے لوگ، وہ کہیں گے کہ ہمیں لاہور ہی سوٹ کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی سازش ہے صوبہ کو ناکام بنانے کے لیے. وہاں کے مالی وسائل کتنے ہوں گے، پھر ڈیفالٹر ہوگا یہ کہیں گے کہ ہم نے تو صوبہ بنا دیا تھا لیکن اس کے مالی وسائل ہی نہیں پورے کر سکتے. تو اس سازش کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم رابطہ کریں گے اپنے بہاولپور کے دوستوں سے بھی. رحیم یار خان کے دوستوں سے رابطہ ہوا، انہوں نے تو ملتان کو ہی سوٹ کرا دیا. اسی طریقے سے ہمارے بہاول نگر کے دوستوں کو بھی ہم سمجھائیں گے. انشاءاللہ اس سازش کو ہم نے سب نے مل کر ناکام بنانا ہے. یہ ہمارے سازش جو ہے یہ جگیرداروں کی سازش ہو سکتی ہے، بیوروکریسی کی سازش ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے عوامل اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو ہم نے اس سازش کو بے نقاب کرنا ہے اور انشاءاللہ جنوبی پنجاب صوبہ ملتان میں ہی سیکٹریٹ کو قائم رکھنا ہے اور انشاءاللہ رکھیں گے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کسی بھی جو بھی اس سازش میں ہوگا اس کو بے نقاب بھی کریں گے اور صوبہ کا سیکٹریٹ بھی ملتان میں قائم کر کے دکھائیں گے. ہم اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ جو مرضی چاہے اس طرح کے مرضی فیصلے جات کر لیں. ٹھیک ہے حکمرانوں کو ایک حق ہوتا ہے، فوری طور پر وہ آرڈر نکال سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملتان جنوبی پنجاب پورا علاقہ متحد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی نمائندگی موجود ہے. جب بھی سول سوسائٹی نے تحریک شروع کی ہے، بے شک وہ وکلا والی تحریک تھی، میرے بھائی وکلا صاحبان موجود ہیں، ہم سب نے وہ بھی لڑائی مل کر لڑی تھی اور انشاءاللہ یہ لڑائی بھی مل کر لڑیں گے اور ہم اپنا حق لیں گے. اس سازش کو بے نقاب کریں گے. مہربانی. تمام جو میڈیا کے دوست آئے ہوئے ہیں سب گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارے یہ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے ہماری تحریکوں کا یہ میڈیا والوں نے ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں، اس تحریک میں بھی یہ ہمارا حصہ بن کر ہمیشہ قربانی دیں گے. تو جہاں تک جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہے، یہ لولی پاپ ہر حکومت جو بھی آئی ہے الیکشن میں
चाहे वो पीपल पार्टी आई है, मुस्लिम लीग नून आई है, उन्होंने यही वादा किया और वोट लिए, हुक्मरान बने, उसके बाद सूबा भूल गए। इसी तरह पीटीआई हुकूमत ने भी यही नारा लगाया कि जनूबी पंजाब सूबा हम बना के देंगे। अगर जनूबी पंजाब के लोग उनको मुंतखब ना करते, ना इनकी हुकूमत होती, ना पंजाब की हुकूमत होती, ना मरकज़ की हुकूमत होती। इनको याद होगा, इन्होंने जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाकर तमाम MNA मुंतखब कराए, यहाँ से तमाम MPA मुंतखब कराए और इनकी हुकूमत बनी। आज ये कैसे कह रहे हैं बहावलपुर, किस तरह बहावलपुर को बना सकते हैं? बहावलपुर में तो इनकी नुमाइंदगी भी नहीं है, वहाँ पे तो सारे इनके जो हद इख्तिलाफ के लोग हैं वो बने हैं। वो एक आदमी वज़ीर है, यहाँ पर मुल्तान के 6 MNA हैं, क्यों नहीं बोलते? हमें सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से, हमें यहाँ के MNA, यहाँ के MPA का मुहासबा करना होगा और उनके पास जाना होगा, उनको कहना होगा, उनके खिलाफ हमें ये तहरीक चलानी होगी कि वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते पंजाब असम्बली में, क्यों नहीं आवाज़ उठाते मरकज़ियत में। उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। ये हर लिहाज से मुल्तान को सूबा बनना चाहिए। ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, किस चीज़ का सेक्रेटेरिएट? सूबे का वादा किया है, दारुल हुकूमत का वादा किया है और मुल्तान को बनाना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हम इनको मुल्तान में घुसने ना दें, चाहे वज़ीर खाजा साहब है या दूसरे मिनिस्टर हैं, MNA हैं, MP हैं। आज वादा करें और प्रेस वाले खोल के ये बयान हमारे जो रिकॉर्ड लेके आए। अगर वो नहीं बनाएंगे, सूबे की बात नहीं करेंगे, मुल्तान की बात नहीं करेंगे, तो उनके घर इधर हैं, या तो वो यहाँ से घर शिफ्ट कर ले जाए या सूबे का आवाज़ उठाए। मेरे तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है, जब भी जो भी कॉल देनी है वो देखभाल कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हों और तहरीक को जो है ना जारी सारी रखें और इसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मीडिया के भाइयों का शुक्रिया भी अदा करूँगी और मेरा सर फखर से बुलंद है कि सबसे पहली आवाज़ जो मुल्तान को दारुल हुकूमत बनाने के हवाले से थी, आप भाइयों ने शुरू की थी, हमें उस पर फख्र है। दूसरी अगली जो मैं बात करूँगी ब्रिगेडियर कैसर बघेल साहब का भी उनको खिराज तहसीन पेश करूँगी कि उन्होंने जनूबी पंजाब के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पर वो लेकर आए हैं और इकट्ठा कर रहे हैं और एजेंडा क्या है, मुतालबा क्या है हमारा, कौन सा ऐसा गैर आइनी या गैर कानूनी हमारा मुतालबा है, वो वादा जो दहाइयों से आप करते चले आ रहे हैं, वो वादा जो कई दहाइयों से ये लॉलीपॉप देने के बाद आप इक़्तिदार के ईवानों में पहुँचे और वहाँ जाकर आप भूल जाते हैं। अब आपने उसको नया यू टर्न दे दिया है। अब आपने इस मुतालबे करने वालों को ये सज़ा दी है कि इन्होंने जनूबी पंजाब का जो सूबा बनाने का मुतालबा किया था, तो इनको ये सज़ा दी है कि कहीं वो दर बदर मुल्तान के आधी सेक्रेटेरिएट में, उसके बाद बहावलपुर में, उसके बाद लाहौर में वो दर बदर मोज़लीन हो। ये सज़ा है और इस सज़ा से आप अपने इक़्तिदार को तो वक्ती तौर पर मौजूदा इक़्तिदार को तो तूल दे सकते हैं, लेकिन ये देर पा नहीं है, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी और मुझे लग रहा है कि आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आइंदा आप आवाम को फेस नहीं कर सकेंगे। जैसे मेरे भाई ने कहा है कि इनके घर यही हैं, इनकी जायदादें यही हैं, ये हमारा ही खाते हैं और हमारा खाने के बाद हमें आंखें दिखाते हैं, हमारी बिल्ली हमें नहीं चाहिए। आइंदा किस से हमारे पास आएंगे वोट मांगने के लिए? मेरे तमाम भाई तो यकीनन मर्द आहन हैं और इन्होंने कामयाबी की दास्तानें रकम की हैं, चाहे हमारे मुकला बिरादरी है, ताजिर बिरादरी है, निश्तर के हमारे भाई हैं, हमारे साउथ पंजाब फेडरेशन के मुसव्विर भाई, दिलावर भाई हैं, हमारे लीडर्स सारे बैठे हुए, हमारे मजहबी स्कॉलर बैठे हुए हैं, राना फराज मोहन साहब बैठे हुए हैं, तमाम जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं किसका नाम लूँ, और सबसे बढ़कर मीडिया के हमारे भाई। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इस तरीके से हमें शिकस्त फाश देने के डरा देंगे, ये इनकी भूल है। ये मर्द आहन है हमारे सारे भाई और इनके साथ शाना बशाना पंजाब की बेटियां, वसेब की जो बेटियां हैं वो इनके साथ खड़ी होंगी शाना बशाना, बल्कि एक कदम आगे अपना हक जरूर छीनेंगे। यहाँ मैं ये बात जरूर वाज़ेह कर दूँ कि ये साजिश है, ये लिसानी बुनियादों पर या इलाकाई बुनियादों पर अगर हमारे दिलों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं बहावलपुर के हमारे भाइयों बहनों में और हमारे दरमियान, तो ये इनकी भूल है। मेरिट पर अगर फैसला
کریں قانونی طور پر, آئینی طور پر, جغرافیائی طور پر اور دفاعی لحاظ سے, ہر لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے میرٹ اگر بنتا ہوگا تو اپنے اس مطالبے کے حق میں ہم سٹینڈ لیں گے. اگر میرٹ نہیں بنتا ہوگا تو ہم اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے. تو اس میں سب ہمارے سارے بھائی ایپکا کا گرینڈ الائنس پورا اپنے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑا ہوا ہے, اور میں چیلنج کرتی ہوں ان کو کہ آئیں میدان میں, اگر یہ مرد کے بچے ہیں تو یہ میدان میں آئے اور دیکھیں کہ کون میدان میں رہے گا, کون بھاگے گا. یقیناً یہی بھاگے گا. اس ساری میری تقریر کا حصہ ہے, اس کو میری تقریر کے ساتھ ہی پڑھا ہے, اور میں صرف ایک فکر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یا صبح بنا لے یا مولا, یا صبح بنا لے یا مولا, یا پی ٹی آئی اٹھا لے یا مولا. آج سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں. میں نے 25 سال سے تقریباً نمائندگی کر رہا ہوں ٹیچرز کی. ہمیشہ ہمارے مطالبات کو انہوں نے بڑے آسان انداز میں پیش کیا, اور ہم نے یہ جنگ اپنی ریگولرائزیشن کے سپریم کورٹ تک لڑی ہے. اور ملتان کی دھرتی اتنی زرخیز ہے کہ یہاں سے جو بھی تحریک اٹھی ہے اس نے کامیابی حاصل کیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, I congratulate you today. مجھے آج یقین ہو چلا ہے کہ صوبہ بھی بن گیا ہے اور بنے گا, اور انشاءاللہ عزیز اس کا سیکریٹریٹ بھی ملتان ہوگا. دوسری ریزن بھی سن لیں, انسان کے اندر جو قوت ارادی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی اس کی طاقت ہوتی ہے. ہماری یہاں پہ تمام اکابرین کو تقریباً میں کسی کو غائبانہ جانتا ہوں اور کسی کو بائی فیس بہت سارے شہروں سے متعارف ہوں. میرے ذہن میں تھا کہ ہمارے یہ سیاسی پارٹی والے بھائی شاید اس میں رکاوٹ بنے, لیکن آئی سیلیوٹ یو. آپ نے آج یہ جو بات کی ہے کہ چاہے اس کا نیازستان نام دے دیں, ہمیں قبول ہے. میرا وسیب کا حقوق سب سے عزیز ہے ہمیں, اور اس تحریک کو ہو سکتا ہے ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی جائے, لیکن ہمیں انشاءاللہ اس کو ہائی جیک بھی نہیں ہونے دینا, اور ہمیں اپنے اندر کالی ڈھیرو کو تلاش کرنا ہوگا. بھاولپور والوں کا قصور نہیں ہے, ہمارے اپنے ایم پی ایس کا قصور ہے. یہ ظالم ہے, ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں, ہم آواز اٹھائیں گے. اور بریگیڈیئر صاحب جیسے کسی کینٹونمنٹ میں داخل ہونے کے لیے لکھا ہوتا ہے پروف یور آئیڈینٹی. I request you, now we will have to prove our existence. ہمیں اپنے وجود کا احساس دلانا ہوگا. اس لیے میں مطمئن ہوں, ہم اس سے پہلے گرینڈ الائنس تشکیل دے چکے ہیں جس کی سربراہی جناب خالد جاوید سنجیڑا صاحب کر رہے ہیں. ہماری انشاءاللہ آپ ہر جگہ نمائندگی دیکھیں گے, اور آپ سب دوستوں کی باتیں ایسے سمجھ لیں کہ ہماری پرسنل فیلنگز کا وہ اظہار تھا. بہت شکریہ. کرتے ہوئے جناب چیئرمین سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا محمد فراز نون کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے سفر کچھ سال پہلے شروع کیا تھا, آج اس کا ثمر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر میں بریگیڈیئر صاحب کو, بریگیڈیئر کیسر مہیش صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ وہ ملتان کے فرزند ہیں. انہوں نے آ کر ہماری اس تحریک میں جان ڈال دی ہے. آج آپ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آج ہم ان کی دعوت پر یہاں آئے ہوئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارا سب کا مطالبہ صوبے کا ہے, اور اس کا مرکز ملتان ہی ہوگا. جب ملتان مرکز بنے گا, جب ملتان صوبہ بنے گا, تو یہ میڈیسن کی جو فیکٹریاں بڑے شہروں میں لگتی ہیں, یہ بڑے صوبوں میں لگتی ہیں, مرکز میں لگتی ہیں, وہ جب ملتان میں لگے گی تو بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. دوائیاں کو قیمتیں کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. جس طرح سونے کا ریٹ بڑھتا ہے, آج میڈیسن کی جنرل ریٹس اسی طرح بڑھ رہے ہیں, تو کیا بیچارے جو غریب آدمی ہے وہ اس کو کیسے مینیج کرتا ہے, یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے میرا بس آتے میں یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا صوبہ ملتان میں ہی اس کا مرکز بنے گا, اور جس طرح سے ہمارے چیئرمین نے کہا ہے کہ جس نام سے مرکز بنائے گا کہ جو سیکریٹریٹ ملتان کے حوالے سے اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کے لیے میں بحیثیت علمی جے یو سی ٹی ملتان کے حاضر ہوں. محترم دوستوں, میڈیا کے دوستوں, آپ کو بخوبی علم ہے کہ جے یو آئی اس وقت پورے ملک میں سیاسی قوت رکھتی ہے, چاروں صوبوں میں افرادی قوت رکھتی ہے.
ایک سیاسی طاقت رکھی ہے، تو جہاں پر صوبوں کے قیام کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی ہمارا کیا ہے، رانا فراز احمد نون صاحب جو سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے بھی ہمارا ان کی جو تحریک تھی ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا رہا۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں ویسے تو جمعیت علماء اسلام اجتماعیت، اتفاقیت اور اتحادی امت کے قائل ہیں، لیکن انتظامی امور کی ضرورت کے پیش نظر جو ہے وہ صوبوں کے اور مزید یونٹوں کے قیام کے حوالے سے وہ بھی اس بات کی قائل ہے کہ صوبے بنائے جائیں یونٹ کیمپ کے۔ اب الحمدللہ جنوبی پنجاب صوبہ کے حوالے سے ایک صوبہ جو ہے وہ قائم ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو سیکٹریٹ کا معاملہ ہے اس میں ملتان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہونے جا رہی ہے۔ ہم اس زیادتی کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ جو بریگیڈیئر ناصر مہر صاحب نے آواز اٹھائی ہے، بلند کی ہے، ہم ان کے آواز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آخر دم تک لڑیں گے، انشاءاللہ اس سیکٹریٹ کو حاصل کر کے رہیں گے، ملتان کو سیکٹریٹ بنا کے رہیں گے۔ اور جہاں تک اتفاقیت کی بات ہے، بہاولپور کے اور ملتان کے درمیان جتنے معاملات دیگر جو فوائد کے حوالے سے باقی دوستوں نے جو موازنہ کیا ہے، ایک موازنہ میں بھی پیش کروں گا کہ الحمدللہ پورے ملک جو ہزاروں لاکھوں دینی مدارس ہیں ان کا جو مرکزی بورڈ ہے وہ بھی ملتان میں ہے، افاق المدارس العربیہ پاکستان۔ تو اس افاقیت کے پیش نظر بھی ملتان کو سیکٹریٹ بننا چاہیے۔ میں آخر میں پھر بریگیڈیئر مہر صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوں اور ان کی موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ ہم ان کے موقف کے شانہ بشانہ ہیں اور آخر تک کھڑے ہیں۔ میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج ہم جس اسٹیج پر بیٹھے انہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آج اگر ہماری عزت ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ آج جو ایم این ایز، ایم پی ایز ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں تو وہ انہی کی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں بات باور کرانا چاہتا ہوں، اگر یہ صوبہ انشاءاللہ ضرور بنے گا، ہمارے بریگیڈیئر صاحب اور ہمارے رانا فراز نون صاحب کی قیادت میں بنے گا، اور اس میں جو سہرا ہوگا وہ سارا سہرا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے سر پہ جاتا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ دوستو، ہمارے استاد محترم جناب پیر سید اطہر حسن شاہ بخاری صاحب نے 1 منٹ میں اپنے خطاب کو ختم کیا، تو میرے استاد کے بعد میرا خطاب بنتا ہی نہیں۔ تو ہم بریگیڈیئر صاحب اور رانا فراز صاحب اور وکلا کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں جناب پیر سید اطہر حسن شاہ بخاری میں ان کے ساتھ ہیں، اور تاجر ونگ جنوبی پنجاب سمال ٹریڈر جنوبی پنجاب ہر وقت ان کے ساتھ۔ 3 تاریخ کو جنبش قلم ایک وزیر نے ملتان سے 30 سال سے قید پاک پی ڈبلیو ڈی کا دفتر وہاں شفٹ کرنے کے آرڈر کر دیے۔ یہ ابتدا ہو گئی ہے وہاں کے لیے۔ ہم لوگ 3 تاریخ سے لے کر آج 11 تاریخ تک چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کیا۔ 18 اگست تک اس نے وہاں شفٹ ہو جانا۔ میں سوال سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں جو حکومت کر رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے، اکیلا سفر شروع کیا تھا میں نے، آہستہ آہستہ طاقت بنتی جا رہی ہے، مذمتیں ہوں گی۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ 4 تاریخ کی نوٹیفکیشن ہے، اس کے اوپر مذمتی بیان ہمارے بھی آئے ہیں، رانا فراز نون صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی۔ آپ کو وزن بڑھتا نظر آئے گا، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہم ان کو مذمت کر کے دکھائیں گے۔ کوئی اور اگر سوال ہے بریگیڈیئر صاحب، جن لوگوں کی ملتان کے جو ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، جن لوگوں نے وہاں پر ہمارا منصوبہ صحیح نہیں لڑا، ان کے لیے آپ کا رائے عمل کیا ہے؟ جن کی نااہلی کی وجہ سے بہاولپور بنا۔ میں سمجھ گیا جی آپ کا سوال۔ ابھی دیکھیں میں نے لائے عمل اپنا بھی دے دیا، باقی دوستوں نے بھی دے دیا۔ ہمارا جو ہے نا پھر بھی لائے عمل میں کہوں گا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ بے شک اگر ناتماں ہیں تو ہمارا آسرا لے کے بولیں۔ اس کے علاوہ جو مذمتی احتجاجی رد عمل ہے وہ بھائیوں نے پہلے ذکر کر دی ہے، کس نے کہا کہ محاصرہ کریں گے، ہم سب کے ساتھ ہیں، اب جو کرنا پڑا ہم کریں گے ان حکومتی ارکان اسمبلی کے ساتھ۔ 14 ریلیاں شروع ہے۔ 14 بریگیڈیئر کیسر مہر صاحب ملتان کی آواز اسٹیج پر موجود ہیں، اس کے ساتھ رانا فراز نون صاحب ایس ٹی پی چیئرمین اسٹیج پر موجود ہیں،
हमारे प्यारे भाई खालिद खोखर साहब जो किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो भी स्टेज पर मौजूद हैं, और हमारे और भाई जो अभी नीचे तशरीफ फरमाए, जो बाकी हमारे दोस्त स्टेज पर मौजूद हैं, उनका नाम नहीं ले सके, अभी लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम दावत देते हैं, वक्त की शदीद किल्लत है। खालिद जावेद संगेड़ा साहब को एप्टा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। और खालिद भाई ये रुखसाना अनवर लेडी हेल्थ वर्कर हैं, सदर है, मर्कजी सदर, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए। राना इकबाल नून साहब वो भी एप्टा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए। अपना जी आप सब मलिक नियाज भुट्टा साहब ताजर विंग सदर जनूबी पंजाब, उनसे गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए। हबीबुर रहमान साहब उलमा विंग JUI, उनसे गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए। मलिक अल्ताफ साहब पंजाब टीचर यूनियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। यूनियन से साकी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। निशान अपना तहर